بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ ماہ رمضان جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی مناسبت سے آج ہم آپ حضرات سے کچھ باتیں کریں گے اور کچھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، جس میں ماہ رمضان کی فضیلت، اہمیت اور عظمت کا تذکرہ ہوگا۔ دوستو، ماہ رمضان نہایت خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو نزول قرآن اور ماہ صیام کی فرضیت کے لیے پسند کیا۔ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام شہر مبارک رکھا ہے، اور جب رمضان کی ابتدا ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اپنے صحابہ کو خطاب کرتے، لوگو اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، لوگو یہ مہینہ رمضان کا ہے، آ گیا ہے، شروع ہو چکا ہے، اور یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں بہت ساری عبادات، بہت سارے اعمال صالحہ ہیں، کچھ فرائض کی شکل میں ہیں، کچھ نوافل اور مستحبات کی شکل میں ہیں۔ ہمیں ہر قسم کی عبادات اس مہینے میں کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور ہم سب کے لیے بہترین اسوہ ماہ رمضان اور زندگی کے ہر شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی سیرت، ان کی حیات، ان کے کردار و گفتار میں تم سب کے لیے بڑی ہی نصیحت اور عبرت ہے، وہ بہترین اسوہ ہیں۔ اور جو شخص تین چیزیں چاہتا ہے تو اس کو صرف نبی کو اسوے میں ملیں گی۔
نبی کا اسوہ اپنائے گا تبھی وہ تینوں چیزیں اس کو ملیں گی۔ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک نیک بننا چاہتا ہے، لمن کان یرجو اللہ، نمبر 2 والیوم الآخر، جو یوم آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہوں تو ہمارا رب ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں لغزشوں کو معاف کر دے، ہمیں جنت نصیب کر دے، ہمیں اپنی رضا عطا کر دے۔ جس شخص کو اس کی فکر ہو، نمبر 1 جو اللہ تعالی سے ملنا چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو، ملاقات ہو تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ایک تو انسان مرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا اور خود قرآن کے اندر ہے کہ ملک الموت روح قبضہ کرتے ہیں، روح قبضہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس آیت میں اسی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ رب کے سامنے ہم پیش ہوں تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو، راضی ہو۔ نمبر 2 آخرت کی کامیابی جو چاہتا ہے کہ رب کے سامنے جب حشر کے میدان میں اپنے زندگی بھر کے اعمال لے کر کے پیش ہوں تو ہمارا رب ہماری نیکیوں کو قبول کر کے، گناہوں لغزشوں کو معاف کر کے اللہ تعالی ہمیں جنت دے دے، ہماری آخرت کامیاب بنا دے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3 وذکر اللہ کثیرا، خوب کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ رب العالمین کا ذکر ایسا کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہو۔ وذکر اللہ کثیرا، اور خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہے، ایسی عبادت، ایسے ذکر اذکار جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے، اللہ قبول کر لے۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ تینوں چیزیں جس شخص کو مطلوب ہیں، اس شخص کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ کامیابی ہے دوستو۔ تو آج اس مجلس میں ہمیں بڑے اختصار کے ساتھ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے، آپ کا رمضان کیسے ہوتا تھا، اسی کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کریں گے، تاکہ ہم بھی اپنا رمضان ویسے ہی گزاریں جیسے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا اور برابر گزارتے تھے، تاکہ ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ آئیے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے اعمال، آپ کا طریقہ کیا تھا رمضان میں، آپ کیا کرتے تھے؟ تو 4-5 اعمال ہیں جو سب سے بڑے آپ کرتے تھے، انہی کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 جود و سخا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے تھے۔
اپنی ذات سے اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچانا، ان کو فائدہ پہنچانا، ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، رائے اور مشورے کے اعتبار سے، دلجوئی اور ہمدردی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، بعض روایتوں میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ، سامنے والا جس چیز کا حاجت مند ہوتا آپ وہی اس کو دے دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں کئی جگہ نقل، ایک ہے کتاب الصیام، روزے کا بیان، کتاب الصیام، کتاب الصیام میں بھی نقل کر کے یہ ثابت کیا کہ ماہ رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اعمال جو کرتے تھے، ان میں ایک بہت بڑا عمل تھا جود و سخا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے پریشانیوں میں حصہ بتانا، لوگوں کے دکھ درد کا خیال رکھنا، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ او کما قال۔ دوستو درس دیکھیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رمضان کیسے گزرتا تھا، اور اس کس قدر لوگوں کے کام آتے تھے، کس قدر لوگوں کو فیض پہنچاتے، اپنے سے فائدہ پہنچاتے، اس کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں لوگوں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی علیہ السلام لوگوں میں، دنیا میں بسنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، جود کرنے والے، یعنی لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والے تھے۔ عام دنوں میں بھی آپ کو اللہ نے یہ خوبی عطا کی تھی، آپ کے اندر یہ کمال رکھا تھا کہ آپ ہر وقت اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے تھے، فیض پہنچا لوگوں کو، مخلوق آپ کے فیض سے کبھی محروم نہیں رہی۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے زیادہ آپ اگر سال بھر میں کبھی جود و سخا کرتے تو ماہ رمضان تھا، یعنی رمضان کا مہینہ لگتا تو آپ کے جود و سخا کی کوئی انتہا رہی نہیں جاتی تھی۔ سال کے 11 مہینے زندگی کے ایک ایک لمحہ آپ کا لوگوں کے لیے فیض و برکت کا تھا، لوگوں کو آپ فائدہ پہنچاتے تھے۔ لیکن جب رمضان لگ جائے، ماہ رمضان شروع ہو جائے، تب تو آپ کے جود و سخا کی کوئی انتہا رہتی ہی نہیں تھی، بہت زیادہ آپ لوگوں کو جود و سخا کرتے، فائدہ پہنچاتے، اور خاص طور سے رمضان میں کب؟ رمضان میں کب؟ رمضان میں کیوں؟ حین یلقاہ جبرائیل، چونکہ رمضان کے مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس برابر جبرائیل امین آیا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی وحی نازل کرتا تب جبرائیل امین آتے، کبھی کبھار جب ضرورت پڑتی تب آتے، لیکن
جب رمضان کا مہینہ لگ جاتا تو جبرائیل امین کی اللہ تعالیٰ کو پابند کرتا کہ ڈیلی بلا ناغہ رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرو. اسی لیے وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، برابر جبرائیل امین نبی علیہ السلام سے ملاقات ہر رات میں آ کے کرتے تھے. رمضان کی 30 یا 29 راتیں جو ہوتی، تمام راتوں میں جبرائیل امین آپ کے پاس آتے، اور آنے کے بعد جو عمل ہوتا وہ بھی ماہ رمضان کا ایک بہترین بڑا دوسرا عمل تھا نبی علیہ السلام کے سامنے. وہ تھا فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، جبرائیل امین کے ساتھ آپ قرآن کا دور کرتے. مدارسہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ ایک شخص پڑھے اور دوسرا غور سے سنے، پھر دوسرا پڑھے اور پہلا سنے. جبرائیل امین اسی کام کے لیے رمضان کی ساری راتوں میں پورا مہینہ آیا کرتے تھے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، یہیں سے یہ پتہ چل گیا دوستو کہ رمضان کے اندر نبی علیہ السلام ایک تو بہت ہی زیادہ لوگوں کو فیض پہنچاتے تھے، جود و سخا کرتے تھے، لوگوں کے بہت زیادہ کام آتے تھے. اور دوسرا بڑا عمل یہ ہے کہ تلاوت قرآن یا قرآن کا دور کرنا. پورے رمضان بھر نبی علیہ السلام قرآن کے ساتھ پورے رات بھر قرآن نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. اسی لیے ماہ رمضان کی بہترین عبادات میں سے، ماہ رمضان کی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت کثرت سے تلاوت قرآن کرنا ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف ایسے بھی ہیں کہ رمضان میں ہر تیسرے دن قرآن ختم کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض صحابہ کرام، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اسلاف ہر تیسرے دن قرآن ختم کرتے تھے. اب اندازہ لائیں گے پورے رمضان میں کتنا ختم قرآن کر ڈالتے تھے. تو بہترین اور بڑا عمل جو تھا تلاوت قرآن تھا. دوسرا عمل تلاوت قرآن تھا. اور نبی علیہ السلام رمضان میں بہت ہی زیادہ تلاوت قرآن کرتے، یہاں تک کہ جبرائیل امین آپ کے پاس برابر آتے اور آپ دور کرتے تھے. اس حدیث میں 2 بڑے اعمال نبی علیہ السلام کے مذکور ہیں. ہر قسم کی جود و سخا. نمبر 2، کثرت سے تلاوت قرآن. اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ دونوں اعمال کثرت سے کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. اسی حدیث میں آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام کی جود سخا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ. اے لوگو، نبی علیہ السلام عام دنوں میں عموماً اور رمضان لگ جانے کے بعد خصوصاً اتنا زیادہ آپ جود و سخا کرتے اور لوگوں کے کام آتے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم تم کو کیا بتائیں، تمہیں کیا بتائیں. اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام
اس قدر لوگوں کو فیض پہنچاتے، جود و سخا کرتے، اپنے ذات سے لوگوں کو نفع پہنچاتے. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ تم سمجھو کہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو ٹھنڈی ہوا سے جیسے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اس سے بھی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے آخر میں اتنا اور نقل کرتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و سخا کا یہ عالم تھا اور اس قدر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے. کہتے ہیں اللہ کی قسم لا یسأل شیئا الا اعطاہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کسی نے، اللہ کے رسول سے جس انسان نے جو بھی مانگا، آپ کے اختیار میں جو چیز ہے، کسی نے جو بھی مانگا آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے اس کو دے دیا. یعنی آپ لا جانتے ہی نہیں تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شیئا، ما سئل رسول اللہ شیئا قال لا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے جب بھی کوئی سوال کیا تو آپ نے کبھی لا نہیں کیا، یعنی آپ برابر دے دیتے تھے. اسی طرح سے ماہ رمضان میں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جود و سخا اور تلاوت قرآن کے علاوہ بھی بہت سارے نیک اعمال کرنے لگتے. رمضان کا مہینہ آیا، زیادہ سے زیادہ نیکی، ہر قسم کی عبادات، تسبیح، تہلیل، ذکر اور اذکار، توبہ، استغفار، ہر وہ نیک عمل، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی اجر ثواب کا باعث بنے، نبی علیہ السلام سب کرتے تھے. ذکر کرتے، نماز کا بڑا اہتمام ہوتا، آپ اعتکاف کرتے. یہاں تک کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معاملہ رمضان میں تو یہ تھا، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. خصوصاً 20 رمضان تک تو نبی علیہ السلام بہت سارے نیک اعمال کرتے ہی تھے، بہت ساری نیکیاں کرتے تھے. لیکن کہتے ہیں جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، 20 رمضان گزرے، 21واں رمضان جب شروع ہو جاتا تو کہتے کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. تو آخری عشرے میں تو نبی علیہ السلام اتنا زیادہ عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے کہ رمضان کے پہلے 2 عشروں میں کبھی اتنی عبادت آپ نہیں کرتے تھے. اپنے آپ کو آخری عشرے میں صرف عبادت الہی کے لیے وقف کر دیتے. چنانچہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، کہتی ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ لگتا تو شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. اللہ اکبر. کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، جب آخری عشرے میں آپ داخل ہوتے، آخری عشرہ شروع ہو جاتا، تب تو شد مئذرہ، تو نبی علیہ السلام لنگوٹ کس لیتے. یعنی یہ محاورہ ہے، اپنے آپ کو دنیا کی ساری مشغولیات سے الگ کر کے عبادت الہی کے لیے وقف کر دیتے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، رمضان سے فائدہ اٹھاتے. یہ 10 دن باقی رہ گئی ہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے. آپ کی کوشش ہوتی کہ ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر کے، ساری مشغولیات کو ترک کر کے کتنا زیادہ ہمیں نیکیاں ملے ہم جمع کر لیں.
وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ساری ساری رات آپ عبادت الہی مشغول رہتے تھے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے اہل و عیال کو بھی رات رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ جگنے کا حکم دیتے، سب کو اکٹھا کر کے رات کو جگاتے تاکہ یہ بھی پورے گھر کے لوگ رمضان سے فائدہ اٹھا لیں. آخری عشرہ جب لگتا تو حضرت عائشہ کہتی نبی علیہ السلام 4 عمل کرتے، اس ذرا خیال رکھیں. نمبر 1، شد مئذرہ، عبادت الہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے. نمبر 2، واحیا لیلہ، پوری ساری رات آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے. نمبر 3، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے اندر جگاتے تھے تاکہ وہ بھی عبادت میں مشغول رہیں. نمبر 4، وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ، آپ اپنی بیویوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جب ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے گھر میں بوڑھے، مریض، بچے جو بھی بیٹھنے کے لائق ہیں کسی کو لیٹنے سونے نہیں دیتے، سب کو بیٹھا کر کے عبادت الہی میں مشغول کر دیتے تھے. تو دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کا رمضان تھا. ماہ رمضان میں آپ ایسے کرتے تھے. اسی طرح سے نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے اندر بہت ساری چیزوں کا خاص خیال رکھتے تھے. نمبر 1، آپ سحر بڑی پابندی سے کرتے تھے، اور فرمت تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ برابر کبھی بلا سحر کے رمضان کا روزہ نہیں رکھتے تھے. سحر کرتے اور لوگ فرماتے لوگو تسحروا، سحر کے وقت کھانا کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، چونکہ سحر میں اللہ نے بہت ہی برکتیں رکھی ہیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تسحروا، لوگ اس سحر کے وقت اٹھو، کھانا کھاؤ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے ساری فرشتے جو بندے سحر کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت اور مغفرت نازل کرتا ہے، اور سارے فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. اسی طرح سے نبی علیہ السلام جب رمضان کا جب روزہ رکھتے تو بڑا خیال رکھتے 2 چیزوں کا. آپ سورج غروب ہوتے ہی فوراً آپ جلدی افطار کرتے تھے. افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے. آج بہت سارے لوگ تاخیر کرتے نہیں. افطار کرنے میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے. سورج غروب ہو، وقت ہو گیا، فوراً انسان کو افطار کر لینا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر، میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر و برکت، عروج و ترقی کے راہ پر گامزن رہیں گے جب تک روزہ سحر کرنے میں تاخیر کریں گے اور روزہ اور افطار کرنے میں جلدی کریں گے. اور نبی علیہ السلام جب روزہ افطار کرتے تو عام طور پر آپ سب سے پہلے تازہ کھجور رطب استعمال کرتے. اگر رطب نہ ملتا تو تمر سوکھا کھجور استعمال کرتے، اور اگر سوکھا کھجور بھی نہ ملتا تو حسوۃ مما، نبی علیہ السلام پانی پی کر کے پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کو کھانا شروع کرتے. اور اسی لیے آپ نے اسی طرح سے دعا یہ ہمیں افطار کرنے کا بھی حکم دیا کہ رطب تمر وغیرہ استعمال کرو. اور آپ دعا پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اس دعا کو یاد کریں اور افطار کے وقت دعا کیا کریں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت لكم الاجر ان شاء اللہ. بہرحال
یہ چند باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے کی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ اہتمام اس مہینے کے اندر صدقات کا، خیرات کا، تلاوت قرآن کا، نماز کا، اعتکاف کا، آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، یہ سارے اعمال آپ کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام ساتھیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے اور آپ کا رمضان جیسے تھا گزارتے تھے اسی کی روشنی میں ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے رمضان کو اور ہمارے رمضان اور قرآن کو اللہ تعالی ہمارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بنائے۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن مومن بندہ روزے دار جب رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا تو دو شفاعت کرنے والے آ جائے، ایک قرآن اللہ کی کتاب، دوسرے صوم رمضان، صوم سیام اور قرآن دونوں شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے۔ روزہ کہے گا یا ربی انی منعتہ عن الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ یہ تیرا بندہ جس کا حساب لے رہے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو میں اس کا روزہ ہوں، میں روزے کی وجہ سے اس کو دن بھر کھانے پینے سے محروم رکھتا تھا، اللہ میری شفاعت قبول کر کے اس کو داخل کر دے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے اے اللہ میں آپ کا کلام ہوں، میں آپ کا قرآن ہوں، یہ بندہ جو تیرے آپ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ اس بندے کو میں آرام سے نیند سے محروم رکھا تھا، میں شفاعت کرتا ہوں کہ اس کی میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے فیشفعان، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندے کا روزہ، بندے کی تلاوت قرآن یہ دونوں شفاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول کر کے بندے کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام کو اسوہ بنانے اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے اور خاص طور سے ماہ رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔